کہ عمران خان فوج کے پاؤں پکڑے ہی پکڑے، چند دن اور انتظار کیجیے۔ یہ کیوں کہا کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ آج کل انتہائی برا سلوک جاری ہے۔ اور بابا جب 1970 میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا پورے نظام کا جنرل یحییٰ خان اور اس کے حواری چند جرنیلوں نے، تو عمران خان نے درست کہا ہے کہ بات ہوگی تو فوج سے ہوگی، عوام بالمقابل فوج، کیونکہ 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کے غلیظ چہروں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ایک ایسے شخص کا نام مجھے بار بار اپنی زبان پہ لانا پڑے گا جسے میں اس لائق نہیں سمجھتا، اور اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی قدورت روکتی ہے اس کا نام اپنی زبان پر، وہ اس قابل نہیں کہ اس کا نام میں اپنی زبان پر لاؤں، چونکہ میں اسے نہیں، اس کی رگوں میں جس شخص کا خون دوڑ رہا ہے میں اس کے چھوٹے پن سے بھی واقف ہوں۔ خواجہ صفدر کا بیٹا خواجہ آصف، اس نے کل پھر ہرزہ سرائی کی ہے جس کا جواب مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ عمران خان فوج کے پاؤں پکڑے ہی پکڑے، چند دن اور انتظار کیجیے۔ یہ کیوں کہا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ آج کل انتہائی برا سلوک جاری ہے؟ جیل میں برا سلوک صرف اسے نہیں کہتے کہ کسی کو پیٹا جائے، کسی کو رگیدہ جائے، کسی کی آنکھیں سوج کر باہر نکل آئیں، 2 دانت گر جائیں تو آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ برا سلوک ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ جسمانی برا سلوک، ایک ہے ذہنی اذیت، روحانی آزار پہنچانا، کسی کو کسی باعزت شخص کے ساتھ بے عزتی کا رویہ اپنانا، وہ آج کل جاری ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ عام قیدی، اخلاقی قیدی، قتل، چوری، ڈکیتی، جنسی حملہ آوری، ایسے مقدمات میں ملوث مجرموں کو جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے، ان کے چکی کا دروازہ بھی پوپ پھٹتے ہی کھول دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کو اذیت دینے کے لیے، چونکہ وہ قید تنہائی میں ہے، سنتری تک کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آوازیں بھی دے تو جواب نہیں دینا، جو کام کرنے والا مشقتی ہے اسے روک لیا جاتا ہے، 9-10 بجے جا کر اس کا تالا کھولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس پر جیل کی زمین اور جیل کی وہ چکی بھی تنگ کی جا رہی ہے کہ وہ چیخ پڑے کہ مجھے چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف نے آج بڑے زوم کے ساتھ اور بڑے تیقن کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں قائم ہوں کہ ان قریب عمران خان التجائیں کرے گا، پاؤں پکڑے گا کہ مجھ پر رحم کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جملے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں خود قیدی رہا ہوں، مجھے خود سزائے موت ہوئی تھی، میرے لیے یہ تشفی کافی تھی کہ لوگ، بہت بڑی سطح پر لوگ، عوام میری اس جدوجہد کو سراہ رہے ہیں، وہ مثال دے رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، اور میں نے سزائے موت کے خلاف اپنی جان بچانے کے لیے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تاریخ ہے جس سے ایک دنیا واقف ہے۔ تو عمران خان تو وہ شخص ہے کہ ایک تو اس کا قرآن سے ربط و ضبط اور رشتہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ مجھے جیل سے خبر آتی ہیں مجھے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ نماز فجر کے بعد جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رقت کے عالم میں ہے وہ، وجد اور کیف کے عالم میں ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے، جڑ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سپریم انرجی کے ساتھ، اور وہ انرجی اس کے وجود کے اندر نزول کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس کا ناخن اتار دیں، اترے ہوئے ناخن سے آواز آئے گی انکار، اس کا سر قلم کر دیں، 10 گز پرے پھینک دیں، وجود بھی پکارے گا انکار، دھڑ سے اترا ہوا سر بھی پکارے گا انکار، یہ کبھی اقرار نہیں ہوگا، حسرت رہ جائے گی، دنیا بولے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا ناظرین کرام، میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، چونکہ ماضی کو انسانی دماغ بھلاتا چلا جاتا ہے۔ اب اس 1 سال کی میری ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ پاکستانی عوام کی بات کرتے ہیں،
درو دیوار چیخیں گے عمران خان کے لیے، بچی اور کپ کپاتی زبانوں والے بوڑھے پکاریں گے اپنی توتلی زبانوں سے عمران خان۔ اور صرف یہی نہیں، کرۂ ارض پہ بسنے والے انسان بلا تمیز رنگ و نسل، مذہب، فرقہ، نسل، سب عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آواز اٹھنا شروع ہوگی ہے نا، پوری کانگریس بول اٹھی ہے نا، افریقہ میں لوگ بول رہے ہیں نا، انگریز بچے عمران خان کے اردو میں ترانے گا رہے ہیں نا۔ یہ عمرہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مختلف نسلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف قوموں کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی پاکستانی سے مل کر رونا شروع کر دیتے ہیں عمران خان کا نام لے کر۔ تو یہ عزت، یہ شہرت، یہ تقدیس، کسی انسان کو شعوری طور پر علم ہو کہ یہ نعمت اللہ نے مجھ پر اتار دی ہے، اور اتاری صرف انکار کی وجہ سے، کھڑے ہونے کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ میں گزرا ہوں، ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، بندہ سودا کرتا ہے کہ ایک طرف یہ ہے، عوام کا پیار ہے، مرنا سب نے ہے، لیکن وہ روحانی کنیکٹیوٹی نہیں تھی جو اس کی ہے قرآن اور خدا کے ساتھ، اور پھر اس پر مستضاد کہ اسے علم ہو کہ پورے کرۂ ارض پہ انسان اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو وہ موسیٰ نقوی سے گفتگو کرے گا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کیا 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 یہ سوچ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بکھر جائے گا۔ چونکہ یہ خود ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ دو جوتے کھا کے توبہ استغفار پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ آج کے ویڈیو 3 پارٹس میں ہوگی۔ اسی ایک متکبرانہ جملہ، یہ خالی خواجہ آصف نہیں، یہ شہباز شریف، نواز شریف، یہ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، قرآن ثنا، احسن اقبال، تو یہ آپس میں مل کے بیٹھ، نہیں ٹوٹ جائے گا، وہ نہیں رہ سکتا، وہ ممی ڈیڈی ہے، بس 2 دن کی بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جب باطنی سطح پہ انسان بلند ہو جائے تو زندگی اور موت، رنج اور راحت ایک ہی نقطے پہ اکٹھے ہو جانے، کوئی تفریق نہیں رہتی، کوئی تخصیص نہیں رہتی، کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ علم نہیں ہے انہیں، ان کے اندر کبھی سچ اترا ہی نہیں، انہیں کبھی اس کیفیت سے پالا پڑا ہی نہیں، اور جب کبھی ان پر مصیبت آئی ہے تو دیکھا نواز شریف کو، دیکھا آپ نے، اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ذرا تھوڑی سی اپنی یادداشت کو پیچھے لے جائے کہ نواز شریف جیل میں ہے چند دن، چند ہفتے، اور آنکھیں کہہ رہے ہیں کہ پتلیاں نظر نہیں آ رہی، کالی پتلیاں غائب ہے، صرف سفیدی نظر آ رہی ہے، وہ جنوں کی طرح، زبان کتے کی طرح باہر آ گئی ہے اس کی، پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، ابھی کہ ابھی لاش باہر آئی کہ آئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے پی ٹی آئی والوں کے بھی۔ یاسمین راشد روتی تھی کہ نہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، جانے دو، سے علاج کروانے دو، وہاں جاتے ہوئے برگر کھاتا نظر آیا تھا آپ کو۔ اب گرمیوں کے موسم میں بھیڑ کی ان سے بنا ہوا سرخ رنگ کا مفلر ڈالا ہوتا ہے، اوپر جیکٹ پہنی ہوتی ہے، اور بے تاثر چہرہ، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اب کہیں گے پلیٹلیٹ سب کیسے پورے ہو گئے؟ اسی طرح حاج آصف ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا، آج اس سے پوچھ لیجیے، اس سے کہیے مکالمہ کر لے، اور وہ کردار بتاؤں گا جو کردار زندہ ہے اور گواہ ہے کہ اس کی حالت کیا تھی۔ تو یہ توقع اس لیے کر رہے ہیں کہ خود دن پہ 4 دن مصیبت آئی تھی، تو جو ان کے باطنی کیفیت تھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اندرونی حالت ہے، باطنی حالت ہے، نفسیاتی اور روحانی کیفیت ہے عمران خان کی۔ نہیں، وہ بہت بلند ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، میں نے سیاست میں کبھی کسی سے 2 قدم آگے بڑھ کر ملا نہیں ہوں، نہ ذوالفقار علی بھٹو سے، نہ محترمہ بے نظیر میری بہن تھی، نہ کسی اور سے، نہ میں اپنے رنگ میں، لیکن اس کی محبت میرے دل میں کیوں وہ اتری ہوئی ہے، یہ اگرچہ میں کوئی معیار نہیں ہوں، لیکن ایک سوال ضرور ہوں میں۔ میرے سارے جاننے والے جانتے ہیں میں نے کبھی ناک میں کسی کو مکھی کی طرح بیٹھنے نہیں دیا، نہ ذہن پہ کسی کو سوار کیا ہے۔ اس نے مجبور کر دیا ہے مجھے اپنے کردار سے کہ میں اس کا جھنڈا تھام لوں، اس کی آواز بن جاؤں۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا چاہیے اس سے؟ نو، کچھ بھی نہیں۔ تو آتے ہیں پھر اس طرف، اگر کسی کا کوئی خیال ہے تو اسے دل سے نکال دینا چاہیے کہ عمران کبھی ٹوٹے گا۔ ہاں، ٹوٹنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسے اندر بند کر رکھا ہے،
وہ ہے نا قرآن پاک میں کہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے مکر کیا، تدبیر چلی، چال چلی، اور اللہ اپنی چال چلتا ہے، اللہ اپنے پروگرام ترتیب اور تشکیل دیتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ مدبر، پروگرام ترتیب اور تشکیل دینے والا اور ان پر عمل درآمد کرنے اور کروانے والا ہے۔ وہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو، یہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ ناظرین کرام، یہ تھا خواجہ آصف کے اس متکبرانہ لہجے کے اندر دعوے کا جواب کہ عمران خان آج نہیں تو کل بوٹ پکڑ لے گا فوج کے۔ ہاں، ایک بات اس ولاگ کے آخر میں آپ کو کہتا چلا جاؤں، عمران خان نے جو کچھ کہا ہے کمال کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ بنا لے، میں اپنا نمائندہ بھیج دے تو بیٹھ کے بات کر لیں۔ بات فوج سے ہوگی، اس نے کہہ دیا کہ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، جو بال اس نے پھینکا ہے اس کی سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی کہ یہ کون سی قسم ہے۔ کمال کر کے رکھ دیا، اس نے زیرو کر کے رکھ دیا ہے، اور انہیں بھی پیغام دے دیا ہے کہ یہ جو کچھ کیا کرایا ہے آپ کا ہے، آپ ہی میرے ساتھ بات کریں، میں کسی اور کے ارے گرے کے ساتھ کیوں بات کروں۔ اور بابا جب 1970 میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا پورے نظام کا جنرل یحییٰ خان اور اس کے حواری چند جرنیلوں نے، تو مجیب نے کہا تھا آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ بات کس سے کی تھی؟ اس نے نور الامین سے کی تھی۔ بات اس نے کسی گورنر مغربی پاکستان سے کی تھی، کسی سیاستدان سے کی تھی؟ نہیں، فوج سے کی تھی، کیونکہ فوج ہی مسئلے کا حل نکال سکتی تھی اس وقت۔ فوج نے ہی اس کا مینڈیٹ چرایا تھا، جس طرح آج مینڈیٹ فوج کے اماں پہ اور اس کی ہلہ شیری پہ چرایا گیا ہے۔ ادروائز ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محسن نقوی پتہ نہیں کہاں سے آگے، میں کہتا ہوں نہ وہ عورت نہ مرد، ان کی کیا حیثیت؟ تو عمران خان نے درست کہا ہے کہ بات ہوگی تو فوج سے ہوگی، اور جب تک فوج بات نہیں کرتی عمران اندر رہے گا، لیکن فوج کو بات کرنا پڑے گی، جرنیلوں کے اس حصے کو بات کرنی پڑے گی۔ اب دوسرے جنرلز نے بھی کوئی دوستانہ انداز میں، کوئی ناسخانہ انداز میں یہ عرض معروض زبان پر لانی شروع کر دی ہے کہ جناب یہ نہیں چل رہا، ملک برباد ہو جائے گا، عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اس وقت عوام فوج کے خلاف ہو گیا، جو بہت بڑا المیہ ہے۔ جغرافیکلی ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ایران کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ ہمارا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا بنے گا اس پاکستان کا؟ یہ آواز اٹھنی شروع ہوگی۔ اس وقت یہ عمران خان کے خلاف ماحول نہیں بنایا ہوا فوجی جرنیلوں نے، عوام بالمقابل فوج، کیونکہ 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو رہا اس ولاگ کا پہلا حصہ۔ اب میں آپ کو اس ولاگ کے دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ یہ خواجہ آصف ہے کیا۔ یہ جب پکڑا گیا تھا تو وہ جنرل، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، جس نے اس کے کرتوتوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، کس کے کہنے پہ ڈالا تھا، وہ بھی زندہ ہے۔ تو پورے ثبوت کے ساتھ اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کے جرائم، اس کی لوٹ مار، اور پھر لوٹ مار سے یہ بچا ہوا کیسے ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ انتظار کیجئے اور بھولیے گا مت، یہ سیریز یا سیریل جو 3 ولاگز پہ مشتمل ہوگی، یہ ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کے غلیظ چہروں کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کل اس چینل میرے کو برباد کرنے، عوام کی نظر سے اوجھل کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اسے سبسکرائب بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اسے لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے کہیں کہ جو میں نے آپ سے استدعا کی ہے وہ بھی اسی طرح کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، وقفہ لیتے ہیں اس ولاگ کے پارٹ 2 تک۔ اللہ حافظ۔